آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الارض ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے تاکہ برائی کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور نیکی کرنے والوں کو نہایت اچھا صلہ عطا فرمائے۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس نے کائنات کی تخلیق اس لیے فرمائی تاکہ مخلوق میں سے جس نے بھی اس کی نافرمانی کی اور برے اعمال میں وہ مصروف رہا اسے جہنم کی سزا دے، اور جنہوں نے دنیا میں اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کی اور نیک اعمال کی زندگی اسی میں بسر کر دی، فرمایا انہیں انتہائی اچھا صلہ یعنی جنت عطا فرمائے۔ کتنا خوبصورت زندگی کا مقصد بتا دیا اس آیت کریمہ میں، غور کرے انسان تو یہ ایک آیت کریمہ بھی بہت کچھ ہمارے لیے ہے۔ پھر مزید بتایا کہ جو اچھے کام کرنے والے ہیں کہ جن کو صلہ جنت کا ملے گا وہ کیا کیا کرتے ہیں، اگلی آیت میں وہی بتایا، سنیے۔ فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے۔ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تمہارے رب کی مغفرت وسیع ہے۔ هو اعلم بکم، وہ تمہیں خوب جانتا ہے۔ اذ انشأکم من الارض، جب اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں حمل کی صورت میں تھے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تو تم خود اپنی جانوں کی پاکیزگی بیان نہ کرو۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ خوب جانتا ہے اسے جو پرہیزگار ہیں یا جو پرہیزگار ہوا۔ سب سے پہلی بات جو آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں۔ گناہ کسے کہتے ہیں، گناہ کی تعریف کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گناہ کی آسان ڈیفینیشن یہ ہے کہ گناہ وہ عمل ہے کہ جس کا کرنے والا عذاب کا مستحق ہو، یا یوں کہہ لیں آپ کہ ناجائز کام کرنے کو گناہ کہتے ہیں۔ یہ آسان ہے۔ بہرحال گناہ کے پھر دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں صغیرہ، ایک کو کہتے ہیں کبیرہ۔ صغیرہ چھوٹے، کبیرہ کون سے؟ کبیرہ گناہ وہ ہیں کہ جس کے کرنے پر دنیا میں حد جاری ہو۔ دنیا میں اللہ نے قانون بنایا کہ جو کبیرہ گناہ کرے گا اس کے لیے قانون ہے، اس پر حد جاری ہوگی، جیسے قتل کرنا، زنا کرنا، چوری کرنا، یہ وہ ہے کبیرہ گناہ کہ جس پر دنیا میں حد جاری ہوتی ہے، یا پھر اس پر آخرت میں عذاب کی وعید ہو، جس پر حد تو جاری نہیں ہوتی دنیا میں لیکن ہے وہ بھی کبیرہ، لیکن آخرت میں اس پر عذاب کی وعید قرآن و حدیث میں بیان کی گئی۔ وہ کیسے؟ وہ جیسے غیبت ہے، چغلی ہے، خود پسندی ہے، ریاکاری ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا فواحش اسی آیت کریمہ میں کہ فواحش کسے کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ علماء کہتے ہیں کہ فواحش میں ہر قبیح یعنی ہر برا قول اور فعل اور تمام صغیرہ کبیرہ گناہ داخل ہیں۔ البتہ یہاں فواحش سے وہ کبیرہ گناہ مراد ہیں کہ جن کی قباحت اور فساد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، جیسے زنا کرنا، قتل کرنا، چوری کرنا وغیرہ، یہ بہت اس کی قباحت اور فساد ہے۔ یہ تو صغیرہ گناہ وہ ہیں کہ جس میں بیان کردہ باتیں یہ والی نہ پائی جائیں۔ آیت کا اب خلاصہ سنیے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے
یہ فرمایا نیکی کرنے والے وہ لوگ ہیں. کون ہیں؟ تو فرمایا کہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں، مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے. اور اتنا تو کبیرہ گناہوں سے بچنے سے فرمایا کہ اس کی برکت سے وہ معاف ہو جاتے ہیں کہ جو صغیرہ ہوتے ہیں. یعنی جب انسان بچتا ہے، رکتا ہے، تو فرمایا کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ اور دوسرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. فرمایا بے شک تمہارے رب کی مغفرت جو ہے وہ بڑی وسیع ہے، وہ جو گناہ چاہے بغیر توبہ کے بھی معاف کر دے. یاد رکھیے گا، علماء کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت جو ہے وہ بہت وسیع ہے. وہ چاہے تو بڑے سے بڑے گناہ گار مسلمان کو بغیر توبہ کیے معاف کر دے. وہ کریم ہے. البتہ لیکن گناہوں کی معافی کے معاملے میں اصول بھی قرآن میں ہمیں دے دیا گیا. وہ اس کا معاملہ ہے، وہ انسان بڑے سے بڑا گناہ گار ہو، توبہ بھی نہیں کی، وہ معاف کر دے. وہ کریم پروردگار ہے. لیکن اصول یہ ہے کہ کبیرہ گناہ سچی توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں، اور صغیرہ گناہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی صغیرہ گناہ مسلسل کرتا رہے تو پھر یاد رکھیے گا وہ صغیرہ نہیں رہتا، وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے. اور یہ حدیث پاک میں میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کرنے سے کبیرہ گناہ باقی نہیں رہتا، اور صغیرہ گناہ کرتے رہنے سے وہ صغیرہ نہیں رہتا، یعنی وہ کبیرہ بن جاتا ہے. توبہ کتنا بڑا دروازہ ہے ہمارے لیے، کتنا اللہ تعالیٰ نے کتنی رحمت ہمارے اوپر کی کہ توبہ انسان کر لے تو وہ توبہ کی برکت سے کبیرہ کو معاف کر دیتا ہے. لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کا یہ کیا ہے، کرتا رہے وہ پھر صغیرہ نہیں رہتا، وہ کبیرہ بن جاتا ہے. اور اس کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر، اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو، ما تنہون عنہ، جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے، تو اس کا صلہ کیا ملے گا؟ اللہ فرماتا نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے دوسرے گناہ بخش دیں گے. یعنی کبیرہ سے بچو گے، ہم تمہیں دوسرے گناہ بھی معاف کر دیں گے. اور کہا ایک انعام یہ دیں گے اور دوسرا کیا دیں گے؟ فرمایا وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے. یہ قرآن ہے. اور حدیث پاک میں میرے آقا کیا فرماتے ہیں سنیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو بندہ 5 نمازیں ادا کرتا رہتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور 7 کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. تو یہ دیکھیے مسلمان کے لیے کتنا آسان ایک عمل بتا دیا گیا. اور اسی آیت کریمہ میں اللہ نے ایک اور بات بھی ارشاد فرمایا هو اعلم بکم، وہ تمہیں خوب جانتا ہے. یہاں سے آیت کریمہ کا جو حصہ ہے وہ بڑا قابل غور ہے اور اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کی حقیقت بتائی کہ فرمایا ہوا اعلم بکم، وہ تمہیں خوب جانتا ہے. یعنی کسی کو اب اس الفاظ میں اگر آپ غور کریں نا تو اس کا شان نزول تو میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس کے الفاظ میں دیکھیے کتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ ہم آج نمود نمائش چاہتے ہیں، آج ہم دکھانا چاہتے ہیں، ہر معاملے میں ہم سب کو دکھانا چاہتے ہیں. وہ اس نے کیا خوبصورت بات کی، هو اعلم بکم، وہ تمہیں خوب جانتا ہے. جب اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں حمل کی صورت میں تھے، فرمایا تم خود اپنی جانوں کی پاکیزگی بیان نہ کرو، وہ خوب جانتا ہے، اسے پتا ہے کون پرہیزگار ہے. اب سنیے اس آیت کریمہ کا شان نزول. یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو نیکیاں کرتے تھے اور اپنے عملوں کی تعریف کرتے تھے اور کہتے تھے ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج، یعنی بتایا کرتے تھے لوگوں کو ہمارے حج، ہمارے روزے، ہم اتنے نمازیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، تم فخریہ طور پر اپنی نیکیوں کی تعریف نہ کرو
اور جس کی حقیقت کے بارے میں تم نہیں جانتے اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں اس سے بہتر ہوں. یعنی جب انسان زیادہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے دیکھو میں اس سے کتنا اچھا ہوں, کہ میں کتنا نیک ہوں, میں یہ سارے کام کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے یہ نہ کہو کہ میں اس سے بہتر ہوں, میں اس سے زیادہ پاکیزہ ہوں, میں اس سے زیادہ متقی ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات کو خود جاننے والا ہے. اور پھر فرمایا وہ ان کی ہستی کی ابتدا سے لے کر آخری ایام تک جملہ احوال کو جانتا ہے, اور وہ ان بندوں کو خوب جانتا ہے کہ جو پرہیزگار ہیں. اور فرمایا کسی کا جاننا کیا ہوگا, یہ جملہ بڑا خوبصورت ہے, اسی کا جاننا کافی, اسی کا جاننا کافی ہے, کیونکہ لوگ تھوڑی جزا دیں گے, جزا دینے والا وہی ہے. تو فرمایا لہذا دوسروں پر اپنے اعمال کا اظہار اور نام و نمود سے کیا پائے گا. ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس آیت کا یہ جو جملہ ہے نا, یہ اس آیت میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ریاکاری سے, اپنی نمود و نمائش سے اور خود پسندی کرنے کی ممانعت اللہ نے فرمائی. اگر یہی چیزیں اگر اللہ کی نعمت کے اعتراف کے طور پر ہوں, اطاعت اور عبادت پر مسرت خوشی اور اللہ کے شکر کے لیے نیکیوں کا ذکر کیا جائے تو پھر جائز ہے. لیکن اگر اپنی نمود و نمائش سے خود پسندی ہے, ریاکاری ہے, تو پھر یہ ناجائز ہے. عبادت اور اطاعت کے معاملے میں خود پسندی کرنا یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے. اور ہماری عبادتوں کی اوقات ہی کیا ہے, جس پر ناز کیا جائے یا جس کی بنا پر خود کو اچھا سمجھا جائے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر پوری کتاب لکھی ہے. اگر آپ وہ کتاب گھر میں لے کر پڑھیں تو آپ کے آنسو نکل جائیں اور آپ کو پتہ چلے کہ ہم کس پر ناز کرتے ہیں. منہاج العابدین میں اتنی زبردست مثالوں کے ذریعے امام غزالی نے اتنی مثالیں دی ہیں کہ وہ انسان پڑھے اس کتاب کو تو اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں کہ ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں. میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو امام غزالی نے دی, اس کو ہم اتن گوش ہو کر سنیے گا. امام غزالی کے الفاظ ہی میں سیم ٹو سیم آپ کو سناتا ہوں, بڑے غور سے سنیے گا کیسی مثال دے کر, اور پھر ہم اسی آیت کریمہ پر اپنی گفتگو سمیٹتے ہیں. وہ مثال کیا دی سنیے بڑے غور سے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, فرماتے ہیں جب کوئی بڑا بادشاہ ہو اور وہ اپنی رعایا کو اجازت دے کہ تحفے تحائف پیش کر دو, یعنی ہر بندہ چاہتا ہے میں اس کو دوں. آپ کہتے ہیں کہ اس نے اجازت دی اور اس کی خدمت میں امیر ترین لوگ, بادشاہ ہیں, بڑے بڑے مرتبے والے, منصب والے, رئیس ہیں, عقل مند لوگ ہیں, وہ طرح طرح کے قیمتی جواہرات, بہترین ذخیرے, بے حساب مال و دولت کے تحائف پیش کرنے لگے. پھر ایک کوئی سبزی بیچنے والا معمولی قسم کی سبزی یا کوئی دیہاتی ہے, وہ کم قیمت کا انگور کا صرف ایک خوشہ لے کر ان بڑے بڑے رئیسوں دولت مندوں کی جماعت میں گھس جائے کہ جو بڑے بڑے قیمتی ترین عمدہ قیمتی تحائف لے کر کھڑے ہوئے بادشاہ کے دربار میں, اور بادشاہ کی خدمت میں وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہدیے نذرانے پیش کریں, اور وہ سبزی والا وہ انگور کا خوشہ وہ بھی چاہتا ہے کہ وہ بھی پیش کرے. پھر بادشاہ جو ہے وہ اس سبزی والے کا, انگور والے کا جو نذرانہ ہے وہ قبول کر لے اور اس کے لیے پھر اعلان کر دے کہ اس کے لیے بہترین نفیس شاہانہ لباس دینے, اور اپنی وہ درباریوں کو کہے کہ اسے عزت اور احترام کرنے کا اس کا حکم دے دے. تو اب سنیے گا بڑا غور سے, تو کیا یہ اس بادشاہ کا اس کے ساتھ انتہائی فضل و کرم نہ ہوگا؟ پھر اگر یہی سبزی بیچنے والا یا دیہاتی بادشاہ پر احسان جتانے لگے اور اپنے اس ہدیے پر اقرائے اور اسے بہت بڑا سمجھے اور بادشاہ کے احسان اور انعام کو فراموش کر دے, تو کیا ایسے شخص کو دیوانہ, بدحواس, بے وقوف, بے ادب, گستاخ, انتہائی جاہل اور ناسمجھ نہیں کہا جائے گا؟ ضرور کہا جائے گا. اب امام غزالی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اے مسلمان, تم پر لازم ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں رات کے وقت نماز پڑھو, 2 رکعت نماز کی ادائیگی سے فارغ ہو کر غور و فکر کرو کہ روئے زمین, پوری دنیا کے روئے زمین کے مختلف خطوں گوشوں میں اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں
نہ جانے کتنے خدام کھڑے ہوں گے. اسی طرح سمندروں میں، جنگلوں میں، صحراؤں میں، پہاڑوں میں، شہروں میں کتنے اللہ کے بندے بارگاہ الہی میں دس بستہ کھڑے ہوں گے. کتنے صدیقین، خائفین، ڈرنے والے، مشتاقین، جن کو اللہ کے دیدار کا شوق رکھنے والے، مجتہدین، عاجزی کرنے والوں کی کتنی جماعتیں اللہ کے لیے کھڑی ہوں گی. اور اس وقت اللہ کے دربار میں کتنی ستری عبادت، کتنی خالص بندگی، ڈرنے والی جانوں، پاکیزہ زبانوں، رونے والی آنکھوں، خوف زدہ دلوں، قدورتوں سے پاک سینوں، پرہیزگار اعضاء کی طرف سے پیش ہو رہی ہوں گی. اور پھر کہتے ہیں تمہاری نماز، یعنی میری اور آپ کی نماز کیسی؟ اب امام غزالی کہتے ہیں یہ تو تھی ان لوگوں کی نمازیں. کہتے تمہاری نمازیں اگرچہ تم نے اسے بھی اچھی طرح ادا کرنے میں، اس کے احکام اور اخلاص کی رعایت کرنے میں تم نے بھرپور کوشش کی ہوگی، لیکن پھر بھی سوچو تو صحیح، وہ عظیم بارگاہ کہ وہ بزرگ بدتر بادشاہ کے دربار میں پیش کرنے کے کہاں لائق ہوگی، اور ان عبادتوں کے مقابلے میں اس کی کوئی حقیقت نہیں جو وہاں پیش ہو رہی ہیں. اور کیوں نہ ہو کہ تم نے ان عبادتوں کو غافل دل سے ادا کیا، اور اس طرح طرح کے عیوب نقائص بھی اس میں ہیں. بدن کی گناہوں کی پلیدگی، نجس اور ناپاک بھی تمہارے ساتھ ہے. وہ زبان جو تمہاری قسم قسم کے گناہوں، بےہودگیوں سے آلودہ ہے. تو ایسی نماز کہاں سے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے قابل ہے؟ اور اللہ کی بارگاہ میں ایسا ہدیہ پیش کرنے کی ضرورت کون کر سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی مالک کی بارگاہ میں اگر بندہ رو رو کے بھی دعا کرے، مالک تو ہی قبول کر لے. ہم تو ہیں گندے، ہماری زبانیں بھی اس قابل نہیں، لیکن تو نے ہمیں توفیق دی. تو اسی لیے فرمایا اے لوگوں، خود اپنے آپ کو پرہیزگار نہ بتایا کرو کہ میں پرہیزگار. یہ تو اس مالک کا کرم ہے کہ تمہیں اپنے دربار میں بلا کر اس نے تمہیں نماز پڑھنے اور اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی توفیق دے دی. اس پر ہمیں کتنا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین اس حقیقت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا رب العالمین ہمارے تمام صغیر کبیر گناہ معاف فرما. ہماری نمازوں کو، ہماری ملائکہ کریم درود و سلام کو، تلاوت قرآن کو، درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اخلاص للہیت کے ساتھ میرے مولا تیری رضا کے لیے سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو قرآن حکیم پر عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ قرآن کی تعلیمات کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں ہر قسم کے ریاکاری، نمود و نمائش سے، خود پسندی سے، سارے باطنی امراض سے شفا دے دے. مالک قرآن حکیم کا واسطہ اللہ ہمیں شفا عطا فرما. یا رب العالمین ہر قسم کی ریاکاری سے، منافقت سے بچا لے. یا اللہ خالص عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. سجدوں کی لذتیں عطا فرما. نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرما. یا رب العالمین ہماری نمازوں کو قبول فرما. تو ہم سے راضی ہو جا اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا. ہمارے گناہ معاف کر دے، تیرے پسند کا بندہ بنا دے، تیرے محبوب کی پسند کا بندہ بنا دے. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہمیں قول و فعل میں مولا کریم اس کے تضاد سے بچا، قول و فعل کے گناہوں سے بچا. آج تک جتنی دعائیں کی ہیں پروردگار عالم آئندہ کرتے رہیں گے. یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما. ہم سب پر، عالم اسلام پر اپنا خاص فضل و کرم کی، اپنی رحمتوں کی بارش فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.